अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के प्लेटफॉर्म से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगी। मेरा नाम मारिया सुहेल है और मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर लाहौर में एज अ काउंसलर अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हूँ। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर अपने लाइव सेशंस की रवायत को बरकरार रखते हुए आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव लाइव सेशन लेकर आया है। और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाती चलूँ एंड देन फिर हम अपने टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयाज महमूद साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एच मैन पावर सर्विसेज के। एच मैन पावर सर्विसेज एक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है और एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, रजिस्टर्ड एजेंसी है, जो कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के इदारे से रजिस्टर्ड एजेंसी है। और ये जो एजेंसी है ये लोगों को बैरून मुल्क मुलाजमत के बहुत सारे मौके पाकिस्तान में फ़राहम कर रही है और लोगों को लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेजती है। इसके साथ-साथ सर, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें जॉइन किया और हमें मौका दिया कि हम एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे आपसे डिस्कशन कर सकें। तो सबसे पहले टॉपिक पे आने से पहले मैं बहुत ब्रीफ सा माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर बेसिकली एक ऐसा इदारा है जो कि उन लोगों को मालूमात फ़राहम करता है जो कि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। फिर चाहे वो किसी भी मकसद के लिए जाना चाहते हैं, तो ये इदारा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस फराहम करता है, ताकि वो लोग अपने मुस्तकबिल का बेहतर मुस्तकबिल का फ़ैसला ले सकें और अपने मुस्तकबिल के हवाले से बेहतर तरीके से सोच सकें और कानूनी तरीके से हिजरत कर सकें। हमारी एक अदद काउंसलिंग सर्विस है जिसमें हम तमाम वर्कर्स को काउंसलिंग फ़राहम करते हैं, गाइड करते हैं कि अगर आपने जाना है तो कानूनी तरीक़ेकार क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं। काउंसलिंग के लिए लोग हमारे दफ़ातर, जो कि लाहौर और इस्लामाबाद में हमारे 2 ऑफ़िसेज़ हैं। लाहौर का जो हमारा ऑफ़िस है वो लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ़ पंजाब की सरपरस्ती में काम कर रहा है और जो इस्लामाबाद में हमारा ऑफ़िस है वो मिनिस्ट्री ऑफ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर काम कर रहा है। और ये दोनों सेंटर्स हमारे 2016 से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और मकसद यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस हम फराहम करें। तो इस काउंसलिंग के लिए हमारे पास मुख्तलिफ हॉटलाइन मौजूद है। हमारे पास आप ऑफिसेज़ आ सकते हैं या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह रेफरल की हमारी एक अदद सर्विस है जिसमें हम आपको कोई क्यूरी है तो उससे रेलेवेंट डिपार्टमेंट में हम आपको रेफ़र कर रहे होते हैं। जैसे किसी की कोई कंप्लेंट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है या किसी ने कोई टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोई ट्रेनिंग हासिल करनी है, तो हम उसको रेफ़र करते हैं गवर्नमेंट के जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। इसी के साथ-साथ कोई लैंग्वेज का कोर्स करना है या स्टडी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है या रेलेवेंट जो भी आपके डिपार्टमेंट के हवाले से क्यूरी होती है, उस डिपार्टमेंट से हम आपको लिंक कराते हैं। फिर हम प्री डिपार्चर सेशंस ऑर्गेनाइज़ करते हैं। प्री डिपार्चर सेशंस ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए होते हैं जो कि बिल्कुल रेडी टू गो होते हैं और वर्क के लिए बैरून मुल्क जा रहे होते हैं और या स्टडी के लिए जा रहे होते हैं। तो वर्क के लिए जो ख़ास तौर पे जा रहे होते हैं लोग, उनके लिए हम प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स रावलपिंडी और प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स लाहौर में रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे जाके प्री डिपार्चर सेशंस ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उनको उस मुल्क के हवाले से थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिस मुल्क में वो जा रहे होते हैं, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, वहाँ की सकाफ़त, वहाँ के रूल्स, इस हवाले से हम उनको गाइड करते हैं। वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, ताकि वो जब जाएँ तो थोड़ा-सा उनको मालूमात हो और वो बिल्कुल ब्लैंक ना हों और वो वहाँ जाके प्रॉपर तरीके से अपने राइट्स उनको पता हों और अपनी ड्यूटीज़ भी उनको पता हों और वो प्रॉपर तरीके से वहाँ काम कर सकें। चौथी सर्विस हमारी आउटरीच सर्विस है, जिसमें हम उन लोगों तक पहुँचते हैं जिन लोगों को माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के बारे में नहीं पता। और वो कैसे पहुँचते हैं, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं, वहाँ पे अवेयरनेस सेशंस करते हैं, हम कम्युनिटीज़ में सेशंस करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, मुख्तलिफ एनजीओज़ के थ्रू हम सेशंस करते हैं और लोगों को बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए ये सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आके इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस ले सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं अब थोड़ा-सा आपको अपने आज का जो हमारा टॉपिक है, उसके बारे में बताती चलूँ। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, वो ये है कि आप किस तरह वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स। अब ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ बताऊँगी, ज़्यादा डिटेल में तो हम एयाज साहब से बात करेंगे और वो भी आपको बहुत बेहतर गाइड करेंगे कि किस तरह ओईपीज़ काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में टोटल जो ओईपीज़ हैं, वो तकरीबन जो वैलिड ओईपीज़ हैं, जो रजिस्टर्ड एजेंसीज़ हैं, तकरीबन उनकी तादाद 2680 है।
جو کہ رجسٹرڈ ایجنسیز ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو رجسٹرڈ یہ جو 2680 ویلڈ رجسٹرڈ ایجنسیز ہیں یہ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے جس کی انڈر یہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ کا یہ ادارہ ان کو ریگولیٹ کرتا ہے اور ان کو مدد کرتا ہے کہ یہ ریکروٹمنٹ کس طرح سے کریں. اور یہ جو ایجنسیز ہیں یہ بیرون ملک سے ڈیمانڈز لے کر آتی ہیں اور یہاں پہ ورکرز کو ریکروٹ کرتی ہیں اور ان کو بیرون ملک بھیجتی ہیں اور ان کے لیے کام کر رہی ہیں. تو اسی حوالے سے ہی آج ہم نے آپ کے لیے یہ سیشن رکھا ہے کہ آپ جان سکیں کہ آپ کس طرح ان ایجنسیز کو رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے پاس جو ڈیمانڈز آتی ہیں ان پر کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور کیسے آپ ان کے تھرو ورک اپرچونیٹیز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو سر مزید آگے بڑھاتے ہوئے اپنے سیشن کو میرا فرسٹ کوشچن آپ سے یہی ہے کہ آپ اپنی ایجنسی کے بارے میں بتائیں کہ کیا سروسز وہ دے رہی ہے جو آپ کی جو جاب سیکر ہے, خاص طور پہ جو بیرون ملک نوکری تلاش کر رہا ہے, اس کے لیے آپ کی جو ایجنسی ہے وہ کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بریفلی انٹروڈکشن کیا, اور جہاں تک ایچ مین پاور سروسز سے ریلیٹڈ بریف انٹروڈکشن ہے وہ یہ کہ ہم لوگ 2011 میں ایچ مین پاور سروسز اسٹیبلش ہوئی, اور ہم لوگوں نے انیشل سٹیجز پر ہی اپنے جو جاب ہے ریکروٹمنٹ کو, اس کو ہم نے اس کا جو ڈائمینشنز ہیں, اس کی جو ایکسپیرینس ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے ابھی سو فار وی آر سٹنگ ان 2023 ہم نے تھاؤزنڈ کینڈیڈیٹس جو سے ہیں وہ یہاں سے ہم نے ریکروٹ کیے اور ان کو باعزت روزگار کے لیے ان کو بیرون ملک جو سا ہے وہ یہاں سے آؤٹ سورس کیا. اینی ویز اس میں ایچ مین پاور سروسز وی آر لوکیٹڈ ان لاہور اینڈ in the heart of the city, اور اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ پورٹ فولیوز میں کر رہے ہیں, ڈفرینٹ سیکٹرز میں کر رہے ہیں, جس میں ہمارے پاس میڈیکل سیکٹر ہے, اس میں ہمارے پاس سیول سیکٹر ہے, اسکلڈ ان اسکلڈ ہیں, اور پھر اس میں ہمارے پاس سیکورٹی گارڈز ہیں اور ڈفرینٹ کرائٹیریز ہیں. تو ایچ مین پاور سروسز الحمدللہ وی آر پرفارمنگ our duties professionally and providing the good jobs in the market. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے انٹروڈکشن کرایا. میری نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ آپ سے یہی ہے کہ جس طرح ایک ورکر جو ہے وہ جب جاب فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کو کن اسٹیپس سے گزرنا پڑتا ہے, خاص طور پہ جو لیگل ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے یا جو ورک پرمٹ حاصل کرنا ہے, تو اس حوالے سے وہ کن اسٹیپس سے گزر رہا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائڈ کریں. ہاں جی, یہ بہت آپ کا ویلڈ کوشچن ہے. دیکھیں ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, وہ جب اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن فارمز ہیں, آن لائن اپلیکیشنز ہیں, اویئرنیس سیشنز ہیں, جس سے ان کو جب بھی وہ اپلائی کرتے ہیں, سپوز کہ اگر وہ جاب ورک ویزا کے لیے اپلائی نہیں کرے, وزٹ ویزے کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ان کو پہلے جا کر کے یوٹیوب پر اور یا آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا پر جا کر کے ان کو اویئرنیس سیشن لے کر کے وہ اپنے ڈاکومنٹیشنز کو کمپائل کر سکتے ہیں. سیم پروسیس ورک ویزا کے لیے بھی ہے. جب بھی آپ ورک ویزا کے لیے کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں یا ان کو کرنا چاہیے, تو ان کو ان چیزوں کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ آلریڈی جو اویئرنیس پروگرامس اویلیبل ہیں تھرو یور آرگنائزیشن, تھرو اوور چینل, ان کو پہلے وہ ضرور ویژولائز کریں, انڈرسٹینڈ کریں. تو ان کے لیے ایک تو ٹائم سیونگ ہوتی ہے, اور دوسرا ان کی ڈاکومنٹیشن جو سی ہوتی ہے وہ ایزیلی گو تھرو ہو جاتی ہے, اور ان کو ان کا جو مین ہوتا ہے کہ ان کے اندر کانفیڈنس بلٹ اپ ہوتا ہے کہ جو وہ پروسیس کر رہے ہیں وہ ایتھینٹک ہے, اور وہ اس کی آؤٹ کم جو سی ہے وہ ریئلسٹک ہے. تو ڈاکومنٹیشن میں آپ جیسا میں انڈرسٹینڈ کیا کہ ڈاکومنٹیشن کیسے کرنی چاہیے, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں.
اگر وہ ایک جنرل جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، جنرل جابس میں آ جاتا ہے جیسے انسکلڈ جابس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو اپنا پراپر ان کا سی وی بنا ہونا چاہیے جس میں وہ اپنی ڈیٹیل لکھیں، اس میں جاب ڈسکرپشن لکھیں، وہ جاب کو انڈرسٹینڈ کریں، وہ اپنی آپ موسٹلی جو ہے جو آپ کی جو سی وی اور ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی پریزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکومنٹس بناتے وقت سی وی کو جو کہ ہم لوگ یہاں پر اس کو اتنا آپ کہہ لیں کہ ترجیحات میں نہیں ہے وہ ہماری. تو سی وی کے پیٹرنز آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں، آپ ان کے فارمیٹس اویلیبل ہیں، ٹیمپلیٹس اویلیبل ہیں، اس کو دیکھیں. اور پھر آپ کا ایکسپیرینس دیکھیں، جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں اس کا ایکسپیرینس آپ کو لوکل مارکیٹ میں ہونا ضروری ہے تاکہ آپ وقت جا کے اس کو پریکٹیکل کریں. وہاں پہ جب بھی آپ جوائننگ دیتے ہیں امپلائر کو، امپلائر نے آپ کو وہاں پر کوئی لرننگ سکلز نہیں دینے ہیں یا آپ کو وہاں پہ ٹریننگ سیشنز نہیں دینے ہیں، آپ کو تو وہ پریکٹیکل ورک کے لیے بلا رہے ہیں نا. تو اس کے لیے آپ کے پاس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ اپنا اس میں اٹیچ کریں، اور پاسپورٹ کی کاپیز، اپنے کارڈز، اور موسٹلی اگر اچھی بات ہے کہ اگر وہ اپنا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی اس میں اٹیچ کر لیں. وہ آپ کو پتہ ہے بہت ایزی ہوتا ہے، آپ کسی بھی سہولت مرکز میں جائیں، خدمت مرکز میں جائیں، وہ آپ کو 300 روپیز میں ود ان 2-3 days میں مل جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی جو ہوتی ہے، جو آپ کی اتھینٹسٹی ہوتی ہے، جو آپ کی وہ آپ کی ذرا زیادہ ایزی ہو جاتی ہے ٹو سلیکٹ یو فار دا پرٹیکولر جاب. تھینک یو ویری مچ. اچھا، جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ کیٹیگریز بھی ڈفرینٹ ہیں، اور ڈیفینیٹلی کنٹریز کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں کہ آپ کی جو ایجنسی ہے ایج مین پاور، یہ کن کن کنٹریز میں اپنی جو پلیٹ فارمز ان کے پاس اویلیبل ہیں، اور امپلائر کو بھی آپ کیونکہ اسسٹنس دے رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جاب سیکر کو بھی اسسٹنس دے رہے ہیں، تو کن کنٹریز اور کن ریجنز میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ جی، تھینک یو ویری مچ. اس میں یہ ہے کہ ابھی کرنٹلی ہم لوگ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ چینج ہوتی رہتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈپینڈس اپون دا ریکوائرمنٹ آف دا جاب. کرنٹلی ہم لوگ جی سی سی کنٹریز میں کر رہے ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، اور مسقط عمان ہے. اسی طرح ہم لوگ ملیشیا کے لیے ڈیل کر رہے ہیں. اس میں ہم لوگ پیرللی ہم کویت کے لیے ڈیل کر رہے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کافی عرصے کے بعد کویت جو سا ہے وہ اوپن ہوا ہے پاکستانیز کے لیے. پھر ہم یورپ کے لیے ڈیل کر رہے ہیں. ریسنٹلی وی ہیو سائنڈ ویری ہینڈسم ایم او یو ود دا پولش کمپنی. تو ہم لوگ پولینڈ کے لیے بھی اپنی سروسز ان فیوچر دینے کے لیے جا رہے ہیں. اور جاپان کے لیے we are very much prepared to deliver our experience for this region as well. تھینک یو ویری مچ. جس طرح آپ نے اپنی جن کنٹریز کے بارے میں بتایا ہے، تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں، کیونکہ یورپ بالکل ایک نیو چیپٹر ہے نا ہمارے لیے پاکستان کے. سب جی سے جی پہلے تو 97% لوگ جو ہیں وہ جی سی سی جا رہے تھے. تو اب کون سی اپرچونیٹیز ہیں جو پولینڈ اور رومانیہ یا جو دیگر یورپین ممالک ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں؟ جی، دیکھیں اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اب یہ رومانیہ اور یورپ میں اس وقت دیکھیں اس میں کچھ جابس ایسی ہیں جو کہ آپ کی فارمنگ سے ریلیٹڈ ہیں. آپ نے ایز اے فارمر جانا ہے، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ فارمرس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کچھ ہیں آپ کی مینوفیکچرنگ میں ہیں، کچھ آپ کی جابس ہیں پولٹری میں ہیں، کچھ آپ کی جابس ہیں اسکلڈ ورکرز کی جابس ہیں، اور ڈرائیورز کی جابس ہیں. تو یہ جابس ہائی ڈیمانڈس ہیں ان کی یورپ کی مارکیٹ میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے جو یہاں سے مین پاور جاتی ہے موسٹلی ان لوگوں کو وہ ہائر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو جاب وہاں پر ان کو جو ان کے لوکل جو ان کے نیشنلز ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہوتے، یا ان کے لیے وہ ٹائم ڈیوریشن یا ان کو وہ چیزیں کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ جو گیپ کریٹ ہوتا ہے جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا، اس کو فلفل کرنے کے لیے
یہ ہائرنگ کی جاتی ہے پاکستان سے اور ڈفرینٹ کنٹری سے. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے نیکسٹ جو میرا کویشچن ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ ہمارے ویورز کو بتا سکیں کہ آج کل انٹرنیشنل جاب مارکیٹ میں کیا چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہیں. جیسے آپ نے جی سی سی کا بتایا اور ملیشیا کا یا یورپ کا بتایا, باقی بھی اگر آپ اوور ویو دیں تو کون سی ایسی جاب اپرچونیٹیز یا مارکیٹ میں کون سا پروفیشن سب سے آگے جا رہا ہے, تاکہ ہمارے جو ینگسٹرس جو بھی اسٹڈیز کر رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں باہر جانے کے لیے, تو وہ ان فیلڈز میں آگے جا سکتے ہیں. تو ان کے لیے آئی تھنک یہ انفارمیشن کافی اچھی ہوگی اگر آپ اس کو زیادہ تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں. جی مس ماریہ, ایکچولی دیکھیں کوئی بھی فیلڈ ہے جس میں آپ پروفیشنل ہیں, آپ اس میں جا سکتے ہیں اور اپنا نام بنا سکتے ہیں, اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں وہاں پہ. کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آپ اپرچونیٹی انجوائے نہیں کر سکتے, آپ اپرچونیٹی لے نہیں سکتے. مگر جو اس وقت مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے, جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے, وہ 3 سیکٹرز ہیں, جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میڈیکل سیکٹر ہے. اس میں آپ کے پاس ڈاکٹرز, نرسز آ جاتی ہیں, اور یہ ہم پاکستان سے فریکوینٹلی اچھے نمبرز جا رہے ہیں, جو کہ ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے اور ان کی اچھی سیلری پیکیجز بھی ہیں, اور یہ لوگ جو ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں, اور یہ وہاں کی مارکیٹ کو کی ریکوائرمنٹ ہے اس وقت. اور دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کے جو آپ کہہ لیں کہ اسکلڈ کینڈیڈیٹس جو سے ہیں, ان کی بہت شارٹیج ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ابھی اس میں آپ جیسے جانتے ہیں کہ وہاں پہ فیسلٹی مینجمنٹ ہوتی ہیں, فیسلٹی مینجمنٹ کو ملٹی ٹیکنیشینس چاہیے ہوتے ہیں, ملٹی ٹاسک کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں یہ فینومینا ابھی پراپر انٹروڈیوس نہیں ہوا ہے ملٹی ٹاسک کے لیے کہ آپ کو ملٹی ٹیکنیشینس اویلیبل ہوں. مگر انٹرنیشنلی جیسے آن لائن آپ لوگ اگر کوئی آپ نے فوڈ لینی ہے یا آپ نے کوئی بھی سروسز لینی ہے تو آپ آن لائن ایپ کے ذریعے لیتے ہیں. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آپ کو کوئی بھی سروسز لینی ہے تو وہ آپ آن لائن لیتے ہیں, اور آن لائن کے لیے آپ کو کارپینٹر چاہیے, آپ کو میسن چاہیے, آپ کو پینٹر چاہیے, آپ کو کوئی بھی الیکٹریشین پلمبر چاہیے, تو آپ آن لائن ایپ کو یوز کر کے وہ فیسلٹی دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکلڈ کینڈیڈیٹس کی ایک تو بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اور تھرڈ جو سا ہے, ہاں ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈرائیورس ہیں. ڈرائیورس اس میں بائک رائڈرس بھی آ جاتے ہیں, اس میں ایل ٹی وی ڈرائیورس بھی آ جاتے ہیں, ایچ ٹی وی بھی آ جاتے ہیں, ٹریلر ڈرائیورز آ جاتے ہیں, اور اسی طرح کنسٹرکشن فیلڈ میں جو آپ کے پاس آپریٹرز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور ویئر ہاؤس کے اندر آپ کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو آپریٹ کر سکیں لوڈنگ مشینز کو. تو یہ جو 3 سیکٹرز ہیں, یہ تو اس وقت ارجنٹلی اور فریکوینٹلی اس مارکیٹ کو میں لوگ چاہیے. جی پلیز. جی, جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ 3 یہ جو سیکٹرز ہیں, اس میں میڈیکل سیکٹر ہے یا اسکل کیٹیگری ہمیں آ جاتا ہے, ڈرائیورز آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی سرٹیفکیشنز, کیونکہ ڈیفینیٹلی جیسے ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے بیرون ملک یا انٹرنیشنل جو پروٹوکالز ہیں یا ان کی جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے, اس کے لیے کوئی ایکسٹرا اگر سرٹیفکیشن کی ضرورت ہو یا لینگویج سرٹیفکیشن کی ضرورت ہو, ان تینوں سیکٹرز کی اگر آپ بتانا چاہیں, جیسے ڈرائیورز کے لیے بھی جس طرح ان کو کوئی لائسنسنگ کی ضرورت ہے یا لائسنس کی ضرورت ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان تینوں کیٹیگریز میں ایسی بھی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ میٹ کرنے پر ہی ان کو آگے اپرچونیٹیز ملتی ہیں؟ جی, یہ آپ کو بہت ویلڈ کوشچن ہے, اور جو لوگ میڈیکل سیکٹر میں آلریڈی پروفیشنل ذمہ داری اپنی دے رہے ہیں تو ان لوگوں کو اس چیز کا بالکل آئیڈیا ہے. کچھ لوگ اگر نہیں آئیڈیا تو آپ کے چینل کے تھرو اور آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو ان کو میں بتاتا چلوں کہ میڈیکل سیکٹر میں جب بھی آپ اپلائی کرتے ہیں کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر, تو آپ کو وہاں کی لوکل کونسل جو سی ہوتی ہے, میڈیکل کونسل ہوتی ہے, اس سے آپ کو رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کو رجسٹریشن جو سی ہے پروسیس وہ بہت ایزی ہوتا ہے,
उसमें उनका ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कम्युनिटीज़ भी होती हैं, आप वहाँ पर जा कर के अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं ऑनलाइन। और ये जो प्रोसेस है इसको हम सिंस 2011 से हम इसको डील कर रहे हैं, और हम यहाँ पर ऑनलाइन सेशंस भी करवाते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स को यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं, 1 मंथ उनको प्रोमेट्री का क्लास भी करवाते हैं, और उनके ऑनलाइन वन विंडो सर्विस देते हैं, उनको ऑनलाइन जो उनकी एप्लीकेशन है वो भी हम इनरोल करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स जो सी है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो उसको सामने रखते हुए हम लोगों ने खुद ये इनिशिएटिव लिया है। हमने अपना यहाँ पे मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश किया है, मनाही नर्सिंग कॉलेज, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब भी आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट का आइडिया हो जाता है, तो आपको वो यहाँ से जनरेट करने के लिए मैन पावर, तो आपको वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो क्योंकि ये मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज भी है, हमारे पास लाइट हेल्थ साइंसेस भी है, और हम यहाँ से स्टूडेंट्स को फ्रॉम द डे वन उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, ताकि उनको वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से रिलेटेड के उनको वहाँ पर जब क्योंकि अगर उन्होंने बैरियर मुल्क जाना है, तो उनको अवेयरनेस सेशन उनकी ड्यूरिंग देयर स्टडी वो स्टार्ट हो जाए। और उसके लिए फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अगर आप नॉन मेडिकल हैं, नॉन मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी ऐसे ही होती है जैसे मेडिकल। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई कर रहे हैं, एनी इंटरनेशनली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए वहाँ की इंजीनियरिंग काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। तो इसमें मैं अपने जो सुनने वाले हैं आपके व्यूअर्स को ये बताता चलूँ कि आपने इसमें जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो ये है कि आपकी जो डिग्री है उसके ऊपर आपकी जो डिटेल है, आपके पासपोर्ट पे जो आपकी डिटेल है, आपके CNIC पे जो आपकी डिटेल है, वो आपकी जो ये सेम होनी चाहिए। आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपका जो नेम है वो आपका करेक्ट होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, ताकि जब आप अप्लाई करें तो उसमें आपके किसी भी ऑब्जेक्शन को आप अवॉइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, स्किल्ड और अनस्किल्ड के बारे में भी बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया कि जो वर्कर्स कैटेगरी हैं या स्किल्ड वर्कर्स हैं या जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जाते हैं, ड्राइवर्स जाते हैं, तो इनके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट है लाइसेंस की या लैंग्वेज वगैरह की या जो ग्रूमिंग वगैरह की, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी मिस मारिया, डेफिनेटली जब भी आप यहाँ से मैन पावर को हायर करते हैं, तो ये तमाम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि जो एम्प्लॉयर आप जो वहाँ से उनके लिए मैन पावर हायर कर रहे हैं, जो उसको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, तो वो ये अवेयरनेस सेशन देना बहुत ज़रूरी होता है फ्रॉम द डे वन, कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं और कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट में डॉक्यूमेंटेशन जो सा है वो इम्पोर्टेंट मैटर है, जिसमें आपको आपका प्रॉपर CV, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड जा रहे हैं तो आपके ये जो एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और UAE एम्बेसी या जो भी आपकी कंट्री है उसमें उसके रिलेटेड कौंसल से या एम्बेसी से वो अटेस्ट होना ज़रूरी है। और नंबर 2 ये कि आप अगर ड्राइवर के तौर पर जा रहे हैं, तो ड्राइवर के लिए आपका जो लाइसेंस है वो होगा, और उसका लाइसेंस की वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको ट्रैफिक जो सा डिपार्टमेंट से आपको मिल जाता है, वो आप साथ लगाएं, और उसके बाद आप उसको लिए अप्लाई करें। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया है कि अंडर जो सा है मोटरवे पुलिस जो है उनके अंडर वो लोग एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आप लोग यहीं पे पाकिस्तान में उनको लाइसेंस जो प्रोवाइड करेंगे आफ्टर देयर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, तो वो एलिजिबल होगा लाइसेंस फॉर डिफरेंट कंट्रीज।
تو کیونکہ یہ سب چیزوں کو اس لیے ٹیون کیا جا رہا ہے اور ان کو اسی لیے شارٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مارکیٹ میں شارٹیج ہے مین پاور کی، ڈرائیورز کی، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو پوزیشنز جو سی ہیں وہ ان کے لیے شارٹیج ہے. تو اس کو فلفل کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان اس کنٹریز کے ساتھ، ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ان کو ایزی پروسیس کرنے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. ہمارے یہاں سے مین پاور جا رہی ہے. تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح ہمارے ورکرز کیونکہ بیرون ملک جا رہے ہیں اور کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے تھرو بھی جا رہے ہیں، تو اس میں میں چاہوں گی کہ آپ اس بات پہ بھی روشنی ڈالیں کہ کس طرح آپ میک شور کرتے ہیں کہ، یا جو امپلائرز میک شور کرتے ہیں کہ ورکرز کے بھی رائٹس پورے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو ڈیوٹیز ہے اس کو بھی بھرپور طریقے سے وہ وہاں پر پورا کرے. جی جی مس ماریہ، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ بینگ اے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر، ہم لوگ پروفیشنلی اس پورے بزنس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وی آر دا مڈل مین. ہم کلائنٹ جو سا ہے، کلائنٹ کی ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کلائنٹ کو جا کر کے ہم لوگ سم ہاؤ وزٹ کرتے ہیں، ان کے تمام پروٹوکولز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو ٹریکل ڈاؤن کرتے ہیں. پھر اس کو ہم جو یہاں سے کینڈیڈیٹ جو ہم ہائر کر رہے ہوتے ہیں اس کو یہ تمام ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے کہ آپ جس کمپنی میں جا رہے ہیں وہ کمپنی کا کیا نام ہے، کمپنی کے کیا پروٹوکولز ہیں، کمپنی آپ کو کیا کیا بینیفٹس پرووائڈ کر رہی ہے اور کیا بینیفٹس نہیں پرووائڈ کر رہی ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کینڈیڈیٹ یہاں سے ہم لوگ ہائر کر رہے ہیں، ان کینڈیڈیٹس کو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اسپیکٹس جو سے ہیں وہ ان کو ویژولائز کروائیں اور اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے، اپنے انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے. تو جو بھی کینڈیڈیٹ یہاں سے جاتا ہے، میں ان کو سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ وہ اپنا جو ایگریمنٹ ہے، جو اپنا آفر لیٹر ہے، اس کو پراپر انڈرسٹینڈ کریں، ان کو پڑھیں، اس کو اگر اف دے ہیو اینی ایشو ریگارڈنگ دا ایگریمنٹ، اس کو ڈسکس کریں. کیونکہ یہ جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں یہی آپ بعد میں جا کر کے آپ جب انفارچونیٹلی اگر کوئی آپ کو مس ہیپ ہوتا ہے تو یہ ایگریمنٹ ہی آپ کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے وہاں پر لیبر لا میں آپ کو، آپ کی جو رائٹس ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو جو بھی کینڈیڈیٹ یہاں سے جاتے ہیں، کینڈیڈیٹس کے بہت سے رائٹس ہوتے ہیں جو یہاں سے ہمارے امیگرینٹس اپلائی کرتے ہیں. ان کے رائٹس ایکولن ٹو دیئر نیشنلز ہوتے ہیں. ان کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ وہاں پر جاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے پاس وہاں کا ریزیڈنٹ پرمٹ ہے. اور ریزیڈنٹ پرمٹ کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر ان کی جو جاب وہ وہاں پر کر رہے ہیں، جو وہاں پہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ انڈر لیگل امبریلا کر رہے ہیں. تو جب بھی ان کو کوئی ایشو آتا ہے، جب بھی کوئی ان کو پرابلم آتی ہے، دے مسٹ ریکارڈ دیئر ایشوز ٹو دیئر امپلائر اوور دیئر. اپنے ایچ آر کو اس کو ہائی لائٹ کریں، اپنے سپروائزرس کو ہائی لائٹ کریں، اور اس میں ان کو تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ یہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ سائٹ ایریا پہ جاب کر رہے ہیں اور آپ کے ہیڈ آفس جو ہے وہ وہاں سے کافی فاصلے پہ ہے. تو آپ کو اپنے ہیڈ آفس میں وہ کمپلین یا وہ کوئی ایشو ہے وہ وہاں پہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے کافی امپلائرز ہیں جنہوں نے یہ پروٹوکولز کے لیے آن لائن ایپس بنائی ہوئی ہیں. جب بھی کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کمپلین کے لیے ان نمبرز پہ کال کرنی ہے، یا آپ نے اپنی کمپلین کو آن لائن لانچ کرنا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے، اور اس پرابلم کا آپ کو ود ان کپل آف ڈیز اس کا فیڈ بیک آتا ہے. بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا بتایا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ جو ورکرز ہمارے جا رہے ہوتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے ان کے لیے یہ اسٹیپ کہ وہ اپنا کانٹریکٹ جو ان کو دیا جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھیں سمجھیں. ان کیس جو ورکرز نہیں پڑھ لکھ سکتے اور وہ اسکلڈ ورکر کے طور پہ جا رہے ہیں، لیبر طبقہ جو جس میں ہے ہمارا نہیں پڑھ لکھ سکتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ
वो किसी से पढ़वा कर, समझ कर फिर ही उस पर साइन करें, ताकि उन्हें पता हो कि हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं। क्योंकि डेफ़िनेटली जब आपको राइट्स एंड ड्यूटीज़ का पता होगा, तो आप वहाँ पर रहते हुए अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको निभा भी सकेंगे और डेफ़िनेटली अपने राइट्स भी फिर आपको प्रॉपर मिलेंगे। तो ये आपने एग्जैक्ट बहुत अच्छी चीज़ें बताई। डेफ़िनेटली वी वुड रियली एप्रिशिएट दैट कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू भी कंप्लेंट लोग करवा सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ाते हुए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे बताएँ कि जो जॉब सीकर है, जब वो बैरून मुल्क चला जाता है काम के लिए, तो वहाँ पर उसको किस किस्म के कोई चैलेंजेस वगैरह उसका सामना करना पड़ता है? और ओईपीज़ का भी मुझे बताएँ, क्योंकि डेफ़िनेटली ओईपीज़ एक बहुत बड़ा नंबर बाहर भेज रहे हैं और इसमें बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है कि ओईपीज़ बाहर से लोगों को के लिए डिमांड्स लेकर आते हैं। तो उन डिमांड्स को लेके आने के लिए उनको कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता हो, और फिर वो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, किस तरह से उन्हें उसको ओवरकम करते हैं? इसके बारे में अगर आप बताएँ। जी, ये आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। जो भी यहाँ से इमिग्रेंट्स जा रहे होते हैं उन लोगों को डेफिनेटली अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाएं तो आपको प्रॉब्लम होती है विद इन पाकिस्तान। क्यों? तो अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं तो डेफिनेटली टोटली इन्वायरमेंट, कल्चर और चेंज होता है, और उसमें आप घर से दूर होते हैं तो आपको काफ़ी चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। उसमें जो लोग ऑलरेडी मिस मारिया जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान में, उस इन्वायरमेंट को ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हुए हैं, उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो उनको पता होता है कि जॉब एटमॉस्फेयर क्या होता है, आपने अपने सुपरवाइजर्स, अपने सीनियर्स को कैसे ओबे करना है, अपने प्रोटोकॉल्स में विद इन द प्रोटोकॉल आपने कैसे परफॉर्मेंस लेनी है, उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और इंटरनेशनली अगर जाते हैं तो उसमें डेफिनेटली फर्स्ट 6 मंथ्स जो है वो आपके प्रोविशनल पीरियड होता है। 6 मंथ्स प्रोविशनल पीरियड में आपको विद इन द लिमिट्स रह करके आपको एक किस्म का आप ये समझ लें कि ये एक असेसमेंट पीरियड होता है, जिसमें आपको आपका एम्प्लॉयर असेसमेंट कर रहा होता है कि जो मैंने कैंडिडेट हायर किया है ऑन ऑन द पर्टिकुलर कंडीशंस और टर्म एंड कंडीशंस, क्या वो उसको उसके वो मेरी हायरिंग या जो मैंने वो उसको हायर किया है, वो ये दोनों एंड पे होता है। ये जो वर्कर है उसके लिए भी और जो क्लाइंट है उसके लिए भी, जो एम्प्लॉयर है उसके लिए भी, दोनों के लिए 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड होता है कि उनको उन लोगों को एडजस्ट होने के लिए टाइम मिलता है। उसमें ये होता है कि आप जब जाते हैं वहाँ पे डेफिनेटली अकोमोडेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और ये तमाम चीज़ें मोस्टली 95-98% ये कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। आपको अकोमोडेशन देती हैं, ट्रांसपोर्टेशन देती हैं, मेडिकल सर्विसेज देती हैं आपको। तो आपको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। तो मेन प्रॉब्लम आपको आता है उस वक़्त जब आप लोग उस जॉब को पहले से अंडरस्टैंड करके नहीं जाते। आपको जॉब जेडीज़ का नहीं पता होता, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पता होता। आप वहाँ जा कर के अगर आप वो पहले से एनालिसिस करके जाएँ, तो मेरा नहीं ख़्याल कि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है। और अगर हमारा जो मिस मारिया, मैं एक चीज़ हाइलाइट करता चलूँ कि हमारा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इसमें थोड़ा-सा ये भी है कि ये इनका ये थोड़ा हम लोग थोड़े एग्रेसिव हैं। हम लोग चीज़ों को एग्रेसिवली अंडरस्टैंड करते हैं। तो यही वजह है कि जब हम बैरून मुल्क जाते हैं, वहाँ पर हमारे डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट नेशनैलिटी के लोगों के साथ एक हमारा कॉम्बिनेशन बनता है, जिसमें नेपाल है, इंडिया है, सेम रीजन्स है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो आप जब एक नए ग्रुप ऑफ पीपल में जा करके एडजस्ट होते हैं तो उसमें तो टाइम लगता है आपको। हमें चाहिए कि जब हम इस प्रोबेशनल पीरियड में हों, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, उसको लर्न करें। अगर वहाँ की जो लोकल कोई रिक्वायरमेंट है, उसको जितनी जल्दी हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको उतनी जल्दी हम उस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। आपका दूसरा सवाल था वो ओईपी से रिलेटेड है कि ओईपीज़ को क्या प्रॉब्लम है। देखिए ओईपीज़ को तो ओईपीज़ जैसे आप जानती हैं कि हम लोग सेल्फ जनरेट करते हैं बिजनेस को, हम लोग खुद से अपनी प्रमोशंस करते हैं, हम लोग खुद से क्लाइंट्स को फाइंड आउट करते हैं, सर्च करते हैं, फिर उनको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग
ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں جا کر کے امپلائر سے جو ان کے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور پیرللی پھر جو لوگ وہاں پر آلریڈی جاب کر رہے ہیں وہ ان سے ویوز لیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے کام کر رہے ہو، ٹھیک ہو، آپ کی اکاموڈیشنس ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے مس ماریا کہ ہمیں جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمیں کیونکہ ہم نے یہ خود کرنا ہے سارا بزنس، ہم پرائیویٹ آرگنائزیشن ہیں، ہم اپنے جو فائنینس ہے خود جنریٹ کرتے ہیں، تو ہمیں جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمیں اگر جیسے ابھی یورپ کے لیے مارکیٹ اوپن ہے تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیسلٹی ہونی چاہیے کہ ہمیں وہ اس مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ان کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ان کی ریکوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں وہاں پر جو آپ کہیں کہ وہاں پر جانے کے لیے ہمیں یہ لوگ سپورٹ کریں۔ ہم ان سے فائنینشلی سپورٹ نہیں مانگتے، ہم ان سے ایک ایتھیکل سپورٹ مانگتے ہیں، ان سے ہم ایک تاکہ یہ ایمبیسیز کو بتائیں کہ یہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز لائسنس ہولڈرز ہیں اور یہ آپ کے ادارے کو وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ان کی سپورٹ چاہیے تاکہ ہم جائیں، جا کر کے ان کو ویژولائز کریں۔ ابھی ہم موسٹلی جو کلائنٹس لے رہے ہیں مارکیٹ میں وہ ہم ای میل کے ذریعے، اسکائپ سے، زوم میٹنگ کر کے لے رہے ہیں، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ کیوریز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ وہ فلفل نہیں ہوتی۔ اور سیکنڈلی او ای پیز کا یہ بھی ایشوز ہے کہ او ای پی سے گورنمنٹ آف پاکستان کو بہت سی توقعات ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں وہ جو 1 ملین اس سال یہ لوگ ان کو بھیجنا چاہیے، ان کو یہ بھیجیں گے، پلان تو ہوتا ہے مگر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو او ای پیز کے ایشوز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ او ای پیز کو کیا پرابلمس ہیں، کیسے یہ لوگ اپنی ورکنگ انوائرمنٹ کو، اپنے پوٹینشیل کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز ہم لوگ گائے بگائے جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ یہ اپنے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہوپ فلی کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ انڈرسٹینڈ اور ہائی لائٹ جو ہم کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں پائپ لائن میں رہ جاتی ہیں۔ بالکل، جس طرح آپ نے بتایا، اب ایک ورکر کے لیے، ایک جو پرسن جو جاب تلاش کر رہا ہے اس کے لیے بس تھوڑا سا میں بریف آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ڈیمانڈ آتی ہیں تو ورکر کو کس طرح سے، جاب سیکر کو کس طرح سے اس کا پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیمانڈز آئی ہوئی ہیں اور وہ کیسے اس تک پہنچ سکتا ہے؟ جی یہ دیکھیں، یہ تو بہت مس ماریہ ابھی تو آپ دیکھیں کہ بہت ایزی ہے، ابھی تو آپ کے پاس آن لائن سوشل میڈیا بھی ہے آپ کے پاس، اور بیورو آف امیگریشن نے آپ کا ایک پورٹل بنایا ہوا ہے جس میں آپ چاہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی جابس، آپ اس کو کیٹیگری وائز بھی دے سکتے ہیں، آپ ان کو آپ اگر آپ نے سپوز آپ ڈرائیور کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، ڈرائیور سے ریلیٹڈ جابس کو آپ اپنی جاب پوزیشن کے طور پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نیوز پیپرز میں آپ کے پاس ایڈز آ رہی ہوتی ہیں، جو لوگ انٹرنیٹ کو نہیں سمجھتے وہ آپ پرنٹ میڈیا کے ذریعے نیوز پیپرز میں دیکھیں، موسٹلی ایکسپریس نیوز میں یہ جابز آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں اس میں آپ پرمیشن نمبر ضرور دیکھیں اور اس پرمیشن نمبر کو ویریفائی کریں۔ ویریفائی کرنے کے لیے آپ بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں جا کر کے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ویریفائی کرنے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور جا کر کے آپ کو ایزیلی جاب مل جائے گی، آپ کو ڈیفینیٹلی وہ جاب ہوتی ہے، اس میں آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، انٹرویو کے بعد آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں، شارٹ لسٹ کے بعد آپ کا میڈیکل ہوتا ہے، میڈیکل کے بعد فردر پروسیس ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اس کے پروسیجر کو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔
بالکل آپ نے ٹھیک بتایا. جیسے میں یہی اینڈ پہ اضافہ کرتی چلوں، جس طرح آپ نے بتایا کہ پرمیشن نمبر ویریفائی کریں، لائسنس نمبر بھی ضرور ویریفائی کریں، اینڈ ایڈریس فون بالکل نمبر بھی ضرور بیورو آف امیگریشن سے دیکھیں، تاکہ آپ اس کو ایزیلی صحیح او ای پی کے پاس اور ایگزیکٹ جس کا ایڈ ہے اس تک آپ پہنچ سکیں اور ویلڈ ایجنسی کے پاس پہنچ سکیں. اسی کے exactly. ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے بات کو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ 2011 سے کام کر رہے ہیں ایچ مین پاور سروسز، تو بہت ساری سکسیس سٹوریز ہوں گی آپ کے پاس جو کہ ورکرز باہر جا کر کام کر رہے ہیں اور سکسیسفل زندگی گزار رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ کوئی ایک یا کسی کا ذکر آپ کرنا چاہیں یا کسی ایک کے بارے میں بتانا چاہیں کہ اس نے جاب فائنڈ آؤٹ کی اور وہ وہاں جا کر اب آپ کے تھرو وہاں جا کر اب وہ سکسیسفلی کام کر رہا ہے. مس ماہیہ، میں نے جیسے آپ کو کہا 2011 سے سو فار ہم یہ مین پاور جنریٹ کر رہے ہیں یہاں سے، تو اس میں تو بہت سی سکسیس سٹوریز ہیں. میں کہتا ہوں ہماری ہر کینڈیڈیٹ جو ہم یہاں سے ڈسپیچ کرتے ہیں وہ ایک سکسیس سٹوری ہے. وہ کیسے کہ جب آپ یہاں پر جب جو بھی کینڈیڈیٹ اپلائی کرتا ہے پاکستان سے، اور وہ اپلائی ہی اس صورت میں کرتا ہے کہ جب اس کو لگتا ہے کہ یہاں پر اس کو وہ جاب نہیں، وہ اس کو جاب کی اس کی وہ ورتھ نہیں ہے، اس کو وہ سیلری نہیں مل رہی ہے، یا اس کو فیوچر یہاں پر وہ نہیں ہے جو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے. وہ جاب سکسیس سٹوری تو وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جب وہ ایک اچھی سیلری پہ چلا جاتا ہے، اور جب یہ ایک اچھے انٹرنیشنل ایکسپیرینس کے لیے چلا جاتا ہے، تو اس کی سکسیس سٹوری تو وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور وہ پھر آپ آفٹر 2 ایئر جب اس کے پاس انٹرنیشنل ایکسپیرینس آ جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ ڈفرینٹ یورپ کنٹریز میں، کینیڈا کے لیے، امریکہ کے لیے بھی ایزیلی اپلائی کر سکتا ہے. تو جہاں تک ہماری سکسیس سٹوری ہے، اس میں ہم لوگوں نے الحمدللہ یہاں سے ایسوسیٹ پروفیسرز میڈیکل کالجز کے لیے یہاں سے ہم نے یونیورسٹیز کے لیے ان سعودی عربیہ، وہ وہاں پر انڈر دیئر فیکلٹی وہاں پر میڈیکل سٹاف پریپیئر ہو رہا ہے، وہاں پر لوگوں کو وہ ایجوکیشنز دے رہے ہیں، وہاں پہ ان کا ایک معیار ہے. اور الحمدللہ یونیورسٹیز نے، انٹرنیشنل یونیورسٹیز نے ہمارے جو پروفیسرز ہیں، ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں، ان کو بہت زیادہ ان کو آنر دیا ہے اور ان لوگوں کو بہت زیادہ ریکمنڈیشنز دی ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ہم نے میڈیکل میں نرسز بھیجی ہیں، یہاں سے نرسز گئی ہیں اور جا کر کے انہوں نے وہاں پر اپنا پہلے ایکسپیرینس گین کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے یورپ کے لیے اپلائی کیا ہے، آئرلینڈ کے لیے، انگلینڈ کے لیے، کینیڈا کے لیے، اور وہ وہاں پر جا کر کے اب جاب بھی کر رہے ہیں وہاں پر، اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی وہاں پر اپنا ایک جو آپ کہہ لیں کہ ہیپی لائف انجوائے کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ ورکرز کا کہیں، جو سیکورٹی گارڈز ہیں، یہ سب لوگ اپنا جو بھی وہاں پر انٹرنیشنلی ایفرٹس کرے گا، اپنا گول لے کے جائے گا، اپنا ویژن لے کے جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو وہ اپنی سکسیس سٹوری خود سے بلٹ اپ کر سکتا ہے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اسی کے ساتھ نیکسٹ آخری بلکہ میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ کوئی جی ایڈوائز دینا چاہیں ہمارے جاب سیکرز کو جو جاب تلاش کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ایڈوائز ہو آپ کی طرف سے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مس ماریہ، دیکھیں ایڈوائس تو جو میں یہ سمجھتا ہوں جو چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں یہاں پر، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم بیرونی ملک جانا چاہتے ہیں، جو بھی کینڈیڈیٹ بیرونی ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک رات اٹھے، صبح اٹھے اور ان کو کہا کہ جی میں نے بیرونی ملک جانا ہے، اور وہ بیرونی ملک کے لیے اپلائی کر دیا. اس میں ڈیفینیٹلی اس میں ایک ویوز ہوتی ہیں، کسی کا فادر ہے، کسی کا بردر ہے، کسی کا کزن ہے، کسی کا فرینڈ ہے، تو وہاں اس سائڈ سے اس کو ویوز آ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے بھی جانا چاہیے، میں بھی جاؤں گا، یا مجھے تو اس کو اس بیرونی ملک جانے سے پہلے نالج لینا چاہیے، اسکلز لینے چاہیے، ایکسپیرینس گین کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جب وہ اپلائی کرے گا تو اس کو ایک تو ہینڈسم پیکج بھی ملے گا، اس کی سلیکشن میں بھی اس کو ڈیفیکلٹ فیز سے نہیں گزرنا پڑے گا، اور اس کو اویئرنیس سے اس کو یہ ہوگا، یا پریپریشن سے یہ ہوگا کہ اس کو وہاں جانے کے بعد بھی
जो इनिशियल इश्यूज होते हैं वो भी फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो मेजर यही है कि मैं जो लोग यहाँ से हमारे लोग जाना चाहते हैं, जैसे हमारी यूथ यहाँ से अप्लाई करना चाहती है, एजुकेशनिस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स अप्लाई करना चाहते हैं, मैं उन सबसे ये कहूँगा कि जब भी आप बैनुल मुल्क के लिए अप्लाई करें तो अपना लोकल एक्सपीरियंस जो सा है उसको ज़रूर लें। हमारा यहाँ पे मोस्टली प्रॉब्लम आ रहा है कि लोग मैट्रिक करते हैं या इंटरमीडिएट करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद वो कहते हैं कि जी हमें बैरून मुल्क जाना चाहिए, या पेरेंट्स को होता है कि बस इसको बाहर भेज दें। तो मैं ये उन सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जब भी एजुकेशन अपना 10th लेवल करते हैं या इंटरमीडिएट करते हैं तो उसके बाद वो लोकल मार्केट में ज़रूर एक्सपीरियंस गेन करें, और उसके बाद वो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए एक तो अप्लाई करना ईजी हो जाएगा, और उनके लिए वहाँ पर ऑपरेशनली वर्क करना या प्रैक्टिकली वर्क करना उनके लिए ईजी हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं भी इस बात से एग्री करूँगी कि डेफ़िनेटली वर्क एक्सपीरियंस जो है, लोकल वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आपने बाहर जाना है तो डेफ़िनेटली आपको कुछ आता होगा, तो देन आप वहाँ जाकर एक अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे डेफ़िनेटली। क्योंकि जब आप एक स्टडीज़ कर रहे होते हैं और देन आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में आते हैं, बोथ दोनों चीज़ें जो हैं वो बड़ी डिफरेंट हैं। प्रैक्टिकल लाइफ़ टोटली डिफरेंट है और डेफ़िनेटली आप यहाँ काम करेंगे, पाकिस्तान में काम करेंगे और 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेंगे और फिर बैरून मुल्क आप जाएँगे काम के लिए, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर आपको वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा जो कि बिल्कुल फ्रेशर को होता है। तो डेफ़िनेटली और फिर अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी उनको मिलेंगी और क्योंकि डेफ़िनेटली जब आप पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर सिर्फ़ यही नहीं है कि आप अपनी सिर्फ़ अर्निंग कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, वो तो डेफ़िनेटली है। लेकिन आप जब बाहर काम कर रहे होते हैं, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि आप एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। यू आर अच्छा। रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन अदर कंट्रीज़, तो उसमें ये होता है कि आप नाम से इतने नहीं पहचाना जाते हैं, आप ये पहचाना जाएँगे कि आप पाकिस्तानी हैं। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान को अपना नाम बनाना है और वो इन्हीं वर्कर्स के थ्रू ही बन सकता है, इन्हीं लोगों के ज़रिए बन सकता है जो बाहर जाते हैं और मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो वो अच्छा काम करेंगे डेफ़िनेटली एक अच्छी प्रोफ़ेशन में जाएँगे तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। और यही हमारा मकसद भी है कि वर्कर्स जब भी जाएँ, फुली इन्फॉर्म्ड हों और ली वर्कर्स जब बैरून मुल्क जब जाएँ तो लीगली जाएँ और फुली इन्फॉर्म्ड होके जाएँ, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ जाएँ और एक्सपीरियंस हासिल करके जाएँ। सो थैंक यू वेरी मच सर, आज का जो हमारा बड़ा इन्फॉर्मेटिव लाइफ से चल रहा है मैं ये। आपका मैं सॉरी फॉर जी, जी। इंटरप्ट यू। ये हमारा मैं ये आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ कि एक फराज आजम अवान साहब हैं, इन्होंने जी, एक अपना अपना एक व्यू दिया है कि जी। ओईपीज जो हैं वो पाबंद हैं यहाँ से मैन पावर को जनरेट करके देने के लिए यहाँ तक। तो ये बिल्कुल ठीक है, हम लोग बिल्कुल पाबंद हैं, हमें लाइसेंस देने का मकसद ही होता है कि हम लोग यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है और जो यहाँ से इमिग्रेंट है, इन दोनों को का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इनको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। मगर यहाँ पे एक दोस्त ये भी ये कह रहे हैं कि ये टेक्निकल ट्रेड सेंटर्स को से करवाते हैं और 500-500 रुपये इंटरव्यू के नाम पर लेते हैं, और भर्ती का इश्तिहार बार बार अखबार में शाया करते हैं। इश्तिहार में दिया गया परमिशन नंबर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पर मौजूद परमिशन नंबर से मुताबिकत नहीं रखता। इनकी बात बिल्कुल ये ठीक है, अभी हमने यही बात डिस्कस की है अपने इनिशियली के आप लोगों को देखें, अगर वो मुताबिकत नहीं रखता तो आप मत अप्लाई करें, आप उसको मत ज्वाइन करें। और जहाँ तक मैं देखिए, मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्या करें, एज मैन पावर सर्विसेज कभी भी अपने कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसे नहीं लेता। हम लोग कोई फीस नहीं है हमारी रजिस्ट्रेशन की, हम लोग फ्री ऑफ चार्ज रजिस्ट्रेशन करते हैं। हम लोग न्यूज़पेपर में जब ऐड देते हैं, प्रॉब्लम ये है कि जब हम न्यूज़पेपर में ओईपीज ऐड देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि अवेयरनेस के लिए कि जो जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, वो हमें डायरेक्ट अप्रोच करें, हमसे डायरेक्ट राब्ता करें। सोशल मीडिया के पे भी हम लोग अपना ऐड देते हैं, और ये ऐड वेरी एक्सपेंसिव होता है। इसके अंदर हम लोग 35,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का हम ये ऐड न्यूज़पेपर में देते हैं।
تو یہ اتنی بڑی ہیوج اماؤنٹ جو ہم پرنٹ میڈیا میں دیتے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی ہم لوگ پے کر کے ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے یہ دوست یا ہمارے بھائی اویئرنیس لیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب یہ ٹیکنی ٹریڈ سینٹر میں جب یہ جا کر کے اپلائی کرتے ہیں تو ٹیکنی ٹریڈ سینٹرز وہاں پہ ان کو اکوپمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں جن میں ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں اگر شٹرنگ کارپینٹر ہے، اسٹیل فکسر ہے، ان کے وہ جو اکوپمنٹ ہوتے ہیں وہ ان کو اس پہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ان کو پے کریں گے تو وہ پے کرنے سے پہلے ان سے پوچھیں گے کس چیز کی پیمنٹ ہے، اس کی رسید لیں، وہ ٹریننگ کی پیمنٹ ہے یا وہ رجسٹریشن کی پیمنٹ ہے، وہ کس چیز کی پیمنٹ ہے، کیونکہ ہم لوگ کبھی بھی انٹرویو کے لیے کوئی فیس چارج نہیں کرتے، ہم فری آف کاسٹ انٹرویو کرتے ہیں، کیونکہ یہ اور جب آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے، ایگریمنٹ آپ کا آ جاتا ہے، دین وی آلویز اسٹارٹ دا پروسیس، کیونکہ یہ کینڈیڈیٹ کا اختیار ہے کہ اگر اس کو ایگریمنٹ آ گیا ہے اور ایگریمنٹ کے بعد وہ ایگریمنٹ پڑھنے کے بعد اس سے سیٹسفائی نہیں ہے تو ایگریمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو سائن مت کرے۔ بالکل سر، تھینک یو ویری مچ فار رسپونڈنگ دیٹ کمنٹ۔ ڈیفینیٹلی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ لوگوں کو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کس طرح سے پروسیس چل رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی ویریفیکیشن از ویری امپورٹنٹ۔ آپ اس میں آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ ویب سائٹ پہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو آپ وہاں پر دیکھیں، ویریفائی کریں، نہیں آپ کی تسلی ہوتی تو آپ نہیں کانٹیکٹ کریں۔ تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا۔ ڈیفینیٹلی ایک تھوڑا سا کمپلیکس ایک پروسیس ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، اسی لیے مائیگرنٹ ریسورس سینٹر بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیٹیو سیشنز لے کے آتے رہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کو گائیڈ کر سکیں، ان کو بتا سکیں کہ جی کس طرح سے ہم رائٹ وے میں جا کے اپنا پروسیس کروا سکتے ہیں۔ تو آج کے سیشن کا بھی یہی مقصد تھا، اینڈ آئی ہوپ کہ تمام لوگوں کے لیے یہ سیشن جو ہے وہ انفارمیٹیو رہا ہوگا، اور آگے بھی بعد میں جو لوگ ہماری ریکارڈنگ سنیں گے ان کو بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو سر آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ دیکھیں تمام ریکروٹمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ان کا ایک ہی موٹیو ہے کہ وہ یہاں سے مین پاور کو جنریٹ کریں اور ان کو کانفیڈنس دیں اور وہ وہاں جا کر کے اپنے سروسز جو ان سے ہے وہ پرووائڈ کریں۔ مگر دیکھیں جو لوگ جا رہے ہیں یہ آئی ٹی کا دور ہے، اس میں ڈفرینٹ قسم کے فراڈ ہیں، اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے اسکیمز ہیں، ان سے بچنے کے لیے دیکھیں بہت سے پلیٹ فارم ہیں جو آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے جب ایک بائک لینا ہو، جب آپ نے کوئی چیز مارکیٹ سے پرچیز کرنی ہے تو آپ اس کے لیے بھی ڈبل چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا اس کا انجن ٹھیک ہے یا اس کی ماڈل ٹھیک ہے، یا یہ میں جو پیمنٹ پے کر رہا ہوں اس کی تو یہ اس کی کرنٹ ویلیو کے ایکولنٹ ہے۔ تو جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ ضرور ڈبل چیک کیا کریں، دیکھا کریں، تھوڑا ٹائم لے لیا کریں، کوئی ارجنٹ نہیں ہوتا کہ فوری طور پر آپ کو کوئی بھی ٹکٹ نہیں دے رہا بیرون ملک جانے کی، تھوڑا ٹائم لے لیں، دیکھیں جانے سے پہلے دیکھیں کہ اس کمپنی کی کیا کریڈیبلٹی ہے، جانے سے پہلے اس کمپنی کو ضرور وزٹ کریں جس کے تھرو آپ جا رہے ہیں، جانے سے پہلے ضرور آپ دیکھیں کہ اس کمپنی نے پہلے جس کمپنی میں آپ جا رہے ہیں اس میں پہلے کوئی کینڈیڈیٹس یا پہلے کوئی ہائرنگ کی ہوئی یا پہلے لوگ گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنا، یہ کینڈیڈیٹس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اتنی جرات اور ہمت ہونی چاہیے، رادر دین کہ وہ بعد میں کمنٹ کریں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا اور میرے ساتھ یہ پرابلم آ گئی۔ تو یہ کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے، نہ مس ماریا کے پاس ہے، نہ ایج مین پاور کے پاس ٹائم ہے کہ ہم لوگ یہ اویئرنیس سیشنز کرتے رہیں اور ان کو اویئر کرتے رہیں جب تک کہ یہ لوگ خود اپنے اندر ایک وہ انرجی نہیں بلٹ اپ کریں گے کہ ہاں ہم لوگوں نے بیرون ملک جانا ہے۔ تو ہم لوگ بیرون ملک جانے سے پہلے ہمیں ضرور آئیڈیا ہونا چاہیے کہ وہاں پر کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں اور کیا کیا پرابلمس ہمیں فیس کرنی پڑے گی اور ہم نے اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے، کیسے ان چیزوں کو سالو کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ مس ماریا۔
थैंक यू वेरी मच सर। बेसिक मैं इसमें ऐड कर दूं कि जिस तरह आपने बताया, डेफिनेटली हर, मैं समझती हूँ कि ये हर वर्कर की या जॉब सीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये तमाम तर सवालात और ये वेरिफिकेशंस मुकम्मल करे। बाकी हमारा जो इदारा है माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर, वो तो है ही लोगों की खिदमत के लिए, और हम उन्हीं के लिए बैठे हुए हैं, उनको अवेयरनेस देने के लिए यहाँ पे मंडे से फ्राइडे 9 से 5 हम मौजूद होते हैं कि उनको जो भी सवालात उनके हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो हम उनको रहनुमाई दे सकें, उनको आगाह कर सकें। एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन हम उनको दे दें कि जब जब उन्होंने कोई डिसीजन लेना है तो वो प्रॉपर तरीके से उसका सोच समझ कर फैसला कर सकें। और यही जी, मकसद था आज के सेशन का भी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एयाज साहब आपकी कि आपने हमें मौका दिया और हमें अपना टाइम दिया कि थैंक यू। हम लोग आपसे बात कर सकें और इंफॉर्मेटिव सेशन इसको बना सकें, और जी, आपसे जो मालूमात है, मालूमात का जो खजाना है आपके पास, वो हम लोगों के साथ शेयर कर जी, सकें। थैंक यू, सो थैंक यू। सर, थैंक यू वंस अगेन। एंड मैं अपने जो व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ आखिर तक मौजूद रहे, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जी, उन्होंने ये लाइव सेशन सुना। एंड नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहेंगे, और आप अपना फीडबैक और अपने कमेंट्स और अपने कोई सवालात हों तो वो आप हमें कमेंट्स में लिख के या हमें मैसेज कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन ड्यू टाइम हम आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक खुदा यू, हाफ़िज़। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू।